آج ہم یہاں پر اجمل وحید، اسامہ وحید اور دیگر لاپتہ افراد کی بازیابی کے لیے اس احتجاجی مظاہرے میں شریک ہیں۔ ایک طویل عرصے سے 9/11 کے بعد جب سے پرویز مشرف نے امریکہ کے ایک فون پر پاکستان کے 18 کروڑ عوام کی عزت، غیرت اور ان کے ایمان کے سودے کی کوشش کی ہے، اس کے بعد سے اس پاکستان کے اندر ایک جانب بدامنی کا دورہ ہے اور دوسری جانب پاکستان سے مختلف نوجوانوں کو، کاروباری حضرات کو گرفتار کر کے ایک جانب امریکہ کے حوالے کیا گیا ہے۔ ڈاکٹر عافیہ سمیت جس کا اقرار خود پرویز مشرف نے اپنی کتاب میں کیا ہے، اور دوسری جانب پاکستان کی فوج جس کا موٹو ایمان، تقوی اور جہاد فی سبیل اللہ ہے، وہ فوج اور اس کی ایجنسیز اور پولیس اور اس کے دیگر ادارے اس پاکستان کے اندر ان محب وطن، محب اسلام عناصر کے پیچھے لگے ہیں کہ جو اس پاکستان کی بقا، اس پاکستان میں اسلام کے غلبے کی کوششوں میں مصروف ہیں۔ قانون کی اس خلاف ورزی کا نتیجہ یہ ہے کہ کبھی بلوچستان کے بارے میں آپ خبریں پڑھتے ہیں کہ سینکڑوں افراد کو لاپتہ کر دیا گیا ہے بغیر کسی جرم کے۔ کبھی کراچی کے بارے میں ہم خبریں سنتے اور پڑھتے ہیں، ہم اپنے بھائیوں کو، ان کے گھر والوں کو دیکھتے ہیں کہ جن کے گھر والے آج سال گزرنے کے بعد، 1.5 سال گزرنے کے بعد اپنے پیاروں کی یادیں دل میں بسائے ان کی واپسی کے لیے دعائیں کرتے نظر آتے ہیں، جن کا ہر لمحہ یہ سوال کرتا ہے کہ آخر میرے بھائی کا، میرے بیٹے کا، میرے شوہر کا، میرے باپ کا جرم کیا ہے؟ اور قانون کے رکھوالے خود قانون کی اس خلاف ورزی کے اندر ملوث ہوتے ہوئے جس طرح غیر قانونی طور پر، غیر آئینی طور پر ان نوجوانوں کو، ان محب وطن، محب اسلام قوتوں کے ان کارکنان کو جس طرح سے اغوا کیا جاتا ہے، حبس بیجا میں رکھا جاتا ہے، ان پر تشدد کیا جاتا ہے، جماعت اسلامی اس کی مذمت کرتی ہے۔ ہم قانون کے رکھوالے بھی ہیں، قانون کی پابندی بھی کرتے ہیں، اور ہم نے ہمیشہ یہ مطالبہ کیا ہے کہ اگر کوئی فرد ہے جس کو آپ نے گرفتار کیا ہے، اگر اس پر کوئی جرم ہے، اگر اس پر کوئی الزام ہے تو اس کو عدالت کے سامنے پیش کیا جائے، لیکن کسی جرم کے بغیر، کسی الزام کے بغیر، کسی عدالت میں پیش کیے بغیر 1.5 سال تک انہیں گرفتار رکھنا، ان کے اوپر تشدد کرنا، ہم اس عمل کی مذمت کرتے ہیں اور پاکستان کی ایجنسیوں سے، پولیس کے ان اداروں سے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ آج پاکستان میں جہاں بدامنی ہے، آج پاکستان میں جہاں افراتفری ہے، آج پاکستان میں جہاں بلیک واٹر کے ایجنٹ ہیں، آج پاکستان میں جہاں امریکہ کے مقامی ایجنٹ لسانیت کے نام پر خون بہانے میں مصروف ہیں، اس پاکستان کو خدارا مزید غیر مستحکم کرنے کی بجائے اس پاکستان کے محب وطن اور محب اسلام لوگوں کو پابند سراسر کرنے کی بجائے ان کو اغوا اور حبس بیجا میں رکھنے کے خلاف میرے بھائیوں، آج ہم یہاں پر جمع ہیں اس اجمل وحید کے ننھے بچے، ان کے بھائی اسامہ وحید، ان کے والد حافظ وحید اللہ، پاکستان کے تمام لوگ، سیاسی لوگ، تعلیمی اداروں سے وابستہ افراد حافظ وحید اللہ صاحب کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں، ان کی فیملی کو بھی اچھی طرح جانتے ہیں۔ اجمل وحید جو جماعت اسلامی کے ذمہ دار تھے، تنظیم اساتذہ کے ذمہ دار تھے، ضلع بن قاسم کے قیم بھی رہے، انہیں جس طریقے سے کراچی ایئرپورٹ سے لاپتہ کیا گیا ہے، ان کا جرم کیا ہے؟ ان کا ایک جرم ہے
کہ وہ اس ملک کے اندر کلمہ لا الہ الا اللہ کے نظام کے نفاذ کے علمبردار تھے۔ ان کا جرم یہ ہے کہ وہ اپنے بے گناہ بھائیوں کی رہائی کے لیے عدالت کے ذریعے انصاف حاصل کرنے کے خواہش مند تھے، اور اس کے لیے انہوں نے نہ اسلام آباد کی عدالت کو چھوڑا، نہ کراچی کی عدالت کو چھوڑا، نہ ہائی کورٹ کو چھوڑا، نہ سپریم کورٹ کو چھوڑا، اور اس کے نتیجے میں بالآخر اسامہ وحید کی رہائی 2.5 سال بعد عمل میں آئی۔ اور لیکن جب وہ رہا ہونے کے بعد کراچی آ رہے تھے، کراچی ایئرپورٹ سے ان کو لاپتہ کیا گیا ہے۔ ایئرپورٹ پر تمام ویڈیو فوٹیجز موجود ہیں، کلپس موجود ہیں، جس میں اس بات کی نشاندہی ہو رہی ہے کہ انہیں کراچی ایئرپورٹ سے خفیہ ادارے کے اہلکاروں نے اغوا کیا ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں اور یہ مطالبہ کرتے ہیں، حکومت پاکستان سے مطالبہ کرتے ہیں، فوجی جرنیلوں سے یہ بات کہتے ہیں، خفیہ اداروں کے اعلیٰ ترین اہلکاروں سے یہ بات کہتے ہیں کہ اگر اجمل وحید کو رہا نہ کیا گیا، اگر دیگر لاپتہ افراد کو رہا نہ کیا گیا، تو ہم نے جہاں عدالت کے راستے کو اختیار کیا ہے، ہم نے جہاں تمام دیگر سیاسی جماعتوں سے اس کے بارے میں رابطے کیے ہیں، جہاں سول سوسائٹی سے اس حوالے سے بات کی ہے، میڈیا سے اس حوالے سے بات کی ہے، وہیں جماعت اسلامی نے پولیس ہیڈ آفس کا دھرنا بھی دیا ہے، اور اس کے نتیجے میں بھی الحمدللہ کچھ لاپتہ افراد بازیاب ہوئے ہیں۔ آج ہم حکومت سندھ کو یہ بات بتانا چاہتے ہیں کہ اگر اجمل وحید کو رہا نہ کیا گیا، اگر اسامہ وحید اور دیگر لاپتہ افراد کو رہا نہ کیا گیا، تو اگلا دھرنا وزیر اعلیٰ ہاؤس پر بھی ہو سکتا ہے، اگلا دھرنا گورنر ہاؤس یہاں سے دور نہیں ہے، اس گورنر ہاؤس پر بھی ہو سکتا ہے، اس سے آگے بڑھتے ہوئے ان اداروں کے ہیڈ آفیسز جہاں پر موجود ہیں، ان اداروں کے باہر بھی جایا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم آج اس پرامن احتجاج کے ذریعے یہ مطالبہ کرتے ہیں کہ اجمل وحید اور دیگر تمام لاپتہ افراد کو فوری طور پر بازیاب کرایا جائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ